بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی 17ویں تراویح کے ساتھ حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس ہدایت قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن مجید پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ سورہ نمل کی آیت 60 سے اختتام سورت تک آج 17ویں تراویح میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ قصص بھی آج مکمل 17ویں تراویح میں پڑھی گئی، اور سورہ عنکبوت کی ابتدائی 44 آیتیں آج اس 17ویں تراویح میں شامل ہیں۔ سورہ نمل اللہ رب العالمین آیت 60 سے 73 ارشاد فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے ٹھہرنے کی قرار کی جگہ بنایا، درمیان میں دریا نکالے جو پانی لے کر چلتے ہیں اور زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کیں، آڑ بنا دیے، اور کہا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ عظیم الشان بات کہی گئی کہ کون ہے جو دل مضطر کی دعا سنتا ہے، کون ہے جو بندوں کی دعاؤں پر کی پکار سنتا ہے، کون ہے جو بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کو برائیوں سے پاک کر دیتا ہے، انہیں زمین میں خلافت بھی دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بتایا کہ خشکی اور سمندر کے سفر میں وہی اللہ ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، بارش کی ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آخرت کے بارے میں کہا گیا یہ کافر اندھے بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مٹی ہو جائیں گے تو قبر سے نکالے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید قصے کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مکاری پہ غم نہ کرو، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آخرت تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور آخرت کا وقت قریب ہی آن لگا ہے۔ سورہ نمل آیت 74 سے 82 کہا جا رہا ہے اللہ جانتا ہے، چاہے کوئی بات کو زبان سے کہے یا دل میں رکھے۔ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اختلاف کی پوری حقیقت لے آتا ہے۔ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی، اللہ پر بھروسہ کرو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو پکار پہنچا سکتے ہو۔ اور یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ قیامت کے قریب ایک عجیب الخلقت جانور پیدا ہوگا جو انسانوں سے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا۔ آیت 83 سے 93 کہا گیا کہ جن لوگوں نے آیات کو سمجھے بغیر جھٹلا دیا انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، دن میں انسانوں کے جد و جہد کرنے، کام کرنے کے لیے راستے کھولے، روشنی پھیلائی،
اور اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے اور یہ پہاڑ یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، بھاری بھرکم پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ 83 سے 93 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، نیکی کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ برائی کرنے والے منہ کے بل آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اور یہاں حکم دیا گیا کہ رب کی عبادت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور قرآن مجید کی تلاوت پر عمل کرو۔ ہدایت آدمی کے اپنے فائدے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، 9 رکوعات ہیں، 88 آیات ہیں اور آیت 1 سے 13 آغاز ہو رہا ہے۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کے معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ فرعون نے سرکشی اختیار کی اور بنی اسرائیل کے بارے میں اس کے کسی کاہن نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ اس سے اس کی سلطنت چھین لے گا۔ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچے، بیٹے، لڑکے قتل کر دیے جائیں، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور اس نے یہ کہا کہ گویا اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو ملک کا وارث اور پیشوا بنانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، الہام کیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن اگر خطرہ محسوس کرو تو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور پھر تم دیکھنا کہ ہم اسے کس طرح تمہارے پاس پہنچاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور انہوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کو پیغمبری عطا کریں گے۔ فرعون کی ملکہ آسیہ اپنے محل سے اس صندوق کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ صندوق اٹھا کر میرے سامنے لے کر آؤ۔ صندوق دریا سے نکالا گیا، کھولا گیا، ایک ننھا گول مٹول پیارا سا بچہ اس میں لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کل ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا، پرورش کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ نے اپنی کنیزوں سے کہا اس کے لیے عورت ڈھونڈ کر لاؤ کہ جس کا دودھ یہ پی سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی عورت سے دودھ پینے کو تیار ہی نہ تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے قرار تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ میرا بچہ کہاں پہنچا ہے۔ بہن پہلے دریا کے ساتھ چلتی رہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو فرعون کی فوج نے نکال لیا اور سپاہی کہیں اور لے گئے۔ پھر وہ سپاہی تھے محل کے باہر آ کر عورتوں کو ڈھونڈتے تھے کہ جس عورت کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام پی سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان سپاہیوں اور کنیزوں کے پاس گئیں، کہنے لگیں کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتا دوں کہ جس گھر والے اس کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ضرور بتاؤ۔ آخر ملکہ کا حکم تھا، تلاش تو کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن واپس آئیں، اپنی والدہ کو لے گئیں اور موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت تک بھوکے تھے، ننھے بچے نے ماں کی گود میں آ کر سکون کا سانس لیا اور ماہی کا دودھ پینے پر وہ تیار ہوا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں تک دوبارہ پہنچا دیا۔ آیت 14 سے 22 میں
یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اور جوان ہونے کے بعد ایک روز بازار سے گزر رہے تھے۔ بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کا ایک آدمی، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درمیان میں جا کر دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کی، لیکن فرعون کی قوم کا آدمی زیادہ برہم تھا، غصے میں تھا، بنی اسرائیل والے آدمی پہ زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، لیکن یکا یک وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اتنی زور سے یہ مکہ نہیں مارا تھا، یہ کوئی شیطان کی کارروائی۔ اور اس غلطی پر فوراً اپنے رب کی جانب متوجہ ہوئے، کہا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، پس میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے ان کی مغفرت کی، توبہ کو قبول کیا، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ذرا دیکھیے، انبیاء گناہ ہونے کے بعد انتظار نہیں کرتے، بلکہ فوراً اپنے رب کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر بازار سے گزرے، دیکھا بنی اسرائیل کا وہی آدمی کسی دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اسے کہیں کہ تم کیسے فساد کرنے والے آدمی ہو، روز کسی نہ کسی سے لڑتے رہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اس سے کہی، اس آدمی نے کہا کہ موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ جو لوگوں کو نہ پتہ تھا، گویا اس کا سر عام تذکرہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کسی دوسری جانب نکلے تو وہاں ایک آدمی نے اطلاع دی کہ فرعون کے سردار تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد مدین کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب مدین کی طرف پہنچے ہیں تو آیت 23 سے 28 میں تذکرہ کیا گیا کہ ایک کنویں کے کنارے کھڑے تھے، اور وہاں دیکھ رہے تھے کہ دو لڑکیاں اپنے برتن لیے ایک طرف کھڑی ہیں، ان کے جانور بھی پانی نہیں پی پا رہے ہیں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور ان اپنے برتنوں کو بھر کر لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے، لڑکیوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ لڑکیاں کہنے لگیں کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہم دونوں ہیں کمزور، اس لیے ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی کے برتن ان کے بھر کے دیے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر روانہ ہوئیں، اور تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی یہاں پہنچی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو کام ہمارے لیے کیا ہے اس کی کوئی اجرت آپ کو دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ روانہ ہوئے تو کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، اور جب راستہ نظر آئے اس پر میری رہنمائی کرتے رہنا تاکہ اس لڑکی کے اوپر نظر نہ پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے والد کے پاس پہنچے تو اس لڑکی نے وہاں پر یہ سفارش کی کہ ابا جان، اس آدمی کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، یہ امانت دار ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ میں چل رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں پیچھے چلوں تاکہ مجھ پر نگاہ نہ پڑے، اور یہ آدمی طاقتور ہے، اس نے بڑی قوت کے ساتھ پانی کو نکالا تھا۔ لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن 8 سال میرے پاس کام کرنا ہوگا، اور میں اس کی اجرت تمہیں دوں گا، تم چاہو تو یہ سلسلہ 10 سال تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اور وہیں پر ایک لڑکی حضرت صفورہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال رہنے کے بعد اپنے والدین سے ملنے کے لیے مصر کی طرف دوبارہ چلے، اور راستے میں وادی طوا میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا، سردی تھی، اور اس سردی کے اندر
انہوں نے دور دیکھا کہ کہیں روشنی ہو رہی ہے، کہا کہ شاید وہاں پر آگ جل رہی ہے۔ اپنی بیوی کو بٹھایا کہ تم بیٹھو، میں ذرا آگ یا انگارہ لے آؤں تاکہ کچھ گرمی اس سے پیدا ہو جائے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، تمام عالم کا پروردگار۔ یہ آواز ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس آواز میں کہا گیا کہ موسیٰ، تمہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا اپنی نبوت کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، اس عصا کو پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوئے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو ہاتھ میں اٹھا لو، یہ عصا بن جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالو۔ بغل میں ڈال کر نکالا، یہ ہاتھ چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کے سرداروں کے پاس، وہ سرکش ہو گئے ہیں۔ آیت 29 سے 35 کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو کہا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میں نے ایک آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا ہے، وہاں میری تلاش جاری ہے، اور میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کی آواز مجھ سے زیادہ صاف ہے، اور تو میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جاؤ، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہاری تائید کریں گے، اور ہم نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، تم اور تمہارے پیروکار غالب رہیں گے۔ آیت 36 سے 42 تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اس سے گفتگو کی، اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعوت دی، اور کہا کہ وہی رب ہے جس نے کائنات کو بنایا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ جھکانا ہے سر اس کے آگے جھکاؤ، لگانا ہے لو تو اسی سے لگاؤ۔ فرعون نے کہا کہ کوئی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ نکالا، چمکدار تھا، روشن تھا۔ فرعون کہنے لگا یہ کچھ نہیں، صرف بناوٹی جادو ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں اپنے علاوہ کسی اور خدا سے واقف نہیں، اور پھر مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا اپنے وزیر حامان کو، حامان میرے لیے پکی اینٹوں کی اونچی عمارت بنا لاؤ تاکہ موسیٰ کے خدا کو جھانک کر اس سے دیکھ سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے۔ فرعون نے غرور کیا، ہمارے پاس حاضری سے انکار کیا، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا۔ روز قیامت بھی فرعون کو عذاب ملے گا۔ آیت 43 سے 51 بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اور کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے، مدین میں بھی نہ تھے، وادی طویٰ میں بھی نہ تھے۔ تم پر وحی کے ذریعے یہ ساری اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، شاید کہ مکے کے کفار اس کو قبول کر لیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام جیسی چیز کیوں نہ دی گئی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک وقت میں ملی تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید آپ پر مختلف وقتوں میں نازل ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی اور کتاب تمہارے پاس ہو تو لے آؤ، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ بار بار کا قرآن مجید نازل ہونا تدریج کے ساتھ ایک کے بعد ایک نصیحت ملتی ہے، اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آیت 52 سے 57 کہا گیا کہ قرآن مجید برحق کلام ہے، جو
پہلی کتابوں پر ایمان لائے اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صبر، نیکی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اللہ رب العالمین کی ہدایت پر عمل کرنے والے یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ حرم اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ پھل جہاں پر ساری دنیا سے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر رزق کی فراوانی ہے۔ آیت 58 سے 67 کہا گیا کہ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا وہ دوبارہ آباد نہ ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا رسول بھیجنے سے پہلے، لیکن جب کسی بستی کے بسنے والے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ بستی کے رہنے والے ظالم تھے کہ جنہوں نے رسول کا انکار کیا۔ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی سجاوٹ کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ کے پاس بہتر اور پائیدار گھر ہے۔ کہا گیا قیامت کے دن یہ شریک ان کے پاس نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، اور شریکوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو عبادت کا کہا تھا؟ شریک کہیں گے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کافروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ پیغمبروں سے بھی اسی وقت پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا تھا؟ یہاں پر بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح ہی انسانوں کو فلاح و کامیابی تک پہنچایا کرتا ہے۔ آیت 68 سے 75 کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے منتخب کرتا ہے۔ اللہ کھلی اور چھپی سب باتیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اس کی ہے، حکم بھی اس کا ہے۔ اور پیغمبر ان سے پوچھو اللہ رب العالمین رات کو مسلط رکھتا تو دن کہاں سے آتا؟ اگر وہ دن کو ہمیشہ قائم رکھتا تو سکون دینے والی رات کہاں سے آتی؟ اور بتایا گیا کہ ہم ہر امت میں سے گواہی دینے والا نکال لائیں گے، اور اے نبی تم کو ان سارے گواہی دینے والوں پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور روز آخرت ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ہی کی بات سچی تھی، یہ کافر جھوٹے تھے۔ آیت 76 سے 82 ایک بہت اہم شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کا نام قارون تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، بڑا دولت مند آدمی تھا۔ اس کے خزانے، یہاں پر بتایا گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی۔ اس کو بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں نے نصیحت کی کہ اللہ نے جو دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح غریبوں پر، کمزوروں پر، اور وہ جو ان کے پاس دولت مال نہیں ہے، مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کے ساتھ تم بھی احسان کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قارون نے کہا یہ دولت تو مجھے اپنے علم اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت والوں کو بھی ہلاک کیا، اور مجرموں سے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ دنیا دار قارون پر رشک کر رہے تھے، لیکن یہی وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس تکبر، اس غرور، اس کنجوسی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا، اس کے گھر کو بھی دھسا دیا۔ اور کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ یاد رکھو مال اور دولت اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو اس نے عطا فرمائی ہے، اور تم امین بنائے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تم سے حساب لینے والا ہے، جو امانت تمہیں دی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ آیت 83 سے 88 بتایا گیا کہ انجام آخر پرہیزگاروں کے حق میں ہی بہتر ہونے والا ہے۔ اے نبی اللہ تمہیں انسیت والی جگہ لے آئے گا۔ مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مکہ معظمہ میں تمہیں فاتح بنا کر داخل کرے گا، تمہیں مکے سے محبت ہے۔ اور دوسری جگہ دوسرے دائرے کے درجے کے مفسرین نے یہ بھی بات کہی کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور
قرآن کے ماننے والوں کافروں کے مددگار نہ بننا۔ اے نبی رب کی طرف دعوت دو، مشرکین میں شامل نہ ہونا، حکومت اللہ کی اور پلٹنا بھی اسی کی جانب ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں 7 رکوع ہیں، 69 آیات ہیں، اور یہ سورت اس کی 44 آیتیں ہم آج کی تراویح میں پڑھیں گے۔ آیت 1 سے 9 الف لام میم حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ کہا گیا ایمان لاؤ گے تو آزمائش ہوگی، بغیر آزمائش کے نہ چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کون دعوی ایمان میں سچا اور کون دعوی ایمان میں جھوٹا۔ قیامت ضرور آئے گی، اور اللہ کے لیے محنت کرنے والا اپنے فائدے کی محنت کرتا ہے، اپنے نقصان کی محنت نہیں کرتا۔ اگر لوگ عقل مند ہوتے تو اللہ کے راستے کی محنت کرتے۔ کہا گیا اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، دنیا والوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کے تمام انسان اس کی بندگی پر تیار ہو جائیں، کہا اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہ کر سکیں گے۔ اور ارشاد فرمایا گیا کائنات کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یکسو ہو جائیں، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکیں گے، ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ ہماری بندگی کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں وہ ایک طرف بے نیاز ہے، وہیں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ان نیک اعمال کا تذکرہ کیا گیا، اہل ایمان کو حکم دیا گیا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، شرک مت کرنا، ایمان عمل صالح کر کے جو لوگ آئیں گے انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ آیت 10 سے 20 بتایا گیا کہ کچھ لوگ جب اللہ کی آزمائش اترتی ہے اس کو عذاب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کافر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، قیامت کے روز ان کے جھوٹ کی باس پرس ہوگی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، پیغام دیتے رہے، لیکن قوم نے بات کو سن کر نہ دیا، مذاق اڑاتی رہی، تذلیل کرتی رہی، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ظالم لوگوں کے لیے طوفان بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ آیت 10 سے 20 میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قوم کو دعوت دی اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، یہ بت تمہیں رزق نہیں دیتے، رزق تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ۔ لیکن ان جھٹلانے والوں کے لیے رسول پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا تو کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 21 سے 27 کہا گیا اللہ جسے چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔ جو قرآن اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ ابراہیم کے قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کے سامنے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو۔ اور نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا۔ آیت 21 سے 27 کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، عراق چھوڑا اور فلسطین شام کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسے نیک بندے اولاد کے اندر دیے،
ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے، اور انہی کی اولاد میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ آیت 28 سے 35 کہا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بے حیائی کے کاموں سے اپنی قوم کو روکا، وہ قوم جو بے حیائی میں بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ ہم جنسیت جیسی چیز دنیا کے اندر پہلی مرتبہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے اختیار کی۔ یہ ڈاکے ڈالتے تھے اور بھری مجلسوں کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے۔ قوم کو سیدنا لوط علیہ السلام نے سمجھایا، قوم نے کہا کہ لے آؤ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو، اور عذاب کے فرشتے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہیں بتا دیا کہ ہم تو قوم لوط کے لیے عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ نہ ڈریے نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے۔ آپ رات ہوتے اپنے گھر والوں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر نکل جائیے گا، بیوی کو پیچھے چھوڑ دیجیے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام اس بدکار قوم کو لے کر چھوڑ کر اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قوم پر پکے ہوئے مٹی کے پتھروں کے ذریعے بارش کر دی، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آیت 36 سے 44 حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، آخرت پر یقین کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کے زلزلے نے قوم کو آ پکڑا، قوم ہلاک ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا کہ جن کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا۔ موسیٰ کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا، غرور کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ اللہ کے عذاب جو مختلف وقتوں میں نازل ہوتے رہے، کبھی پتھراؤ کیا گیا، کبھی چنگھاڑ، زوردار آواز، کبھی زمین میں دھسا دیا، کبھی پانی میں غرق کیا، لیکن کہا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، انسان ظلم کرتا ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر شریک بناتے، جبکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ مکڑی کے جالا بناتے ہیں، جو سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جو ایسے کمزور چیزوں کا سہارا لے اسے کیا قوت دے گا۔ اللہ اقتدار اور حکمت کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین برحق، اور اہل ایمان کے لیے اس آسمان و زمین میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ عنکبوت کا یہ درس آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔